Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Today we are going to discuss on a very important topic, that how to build the leadership qualities in a particular person or in a specific person. تو لیڈرشپ کوالٹیز جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ ملٹری انڈکشن کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، پیراماؤنٹ ہے، اسینشل ہے کہ ایک بندے میں لیڈرشپ کوالٹیز ہونی چاہیے. صرف کوالٹیز ہونی چاہیے، وہ بذات خود لیڈر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ لیڈر وہ آپ کو سلیکشن کے بعد بناتے ہیں. آپ کو 2 سال ٹریننگ اسی کام کے لیے دیتے ہیں کہ یو شوڈ بی اے گڈ لیڈر، بٹ چیز بھی اسی کی بنتی ہے نا جس میں یہ جراثیم موجود ہوں، جس میں لیڈرشپ موجود ہو. اسی کا یہ سارا پروسیس ہے، انیشل ٹیسٹ اور ISSB اور یہ سارا، تاکہ جو ہے ایک بندے میں یہ کوالٹیز آلریڈی اس کے اندر جراثیم موجود ہیں، یا اس کی جو زمین ہے دماغ کی، اس کی پرسنالٹی کی، وہ اتنی زرخیز ہے کہ اس میں لیڈرشپ کا دانہ ڈالا جائے تو وہ ایک تناور یا قدآور قسم کا درخت بن سکے. تو اس کے لیے کافی بچے اور بچیاں پوچھتے رہتے ہیں کہ لیڈرشپ کوالٹیز کیسے آنی چاہیے. تو اب آپ سب سے پہلے تو اپنے آپ کو 3-4 چیزوں کو اپنے دماغ میں رکھیں کہ ایک تو آپ کی عمر جو ہے وہ 17 سے لے کے 20, 21, 22, 23 سال اتنی ہے. تو اس میں آپ فی الحال محمد بن قاسم تو بننے کی صلاحیت آپ میں نہیں ہے، کیونکہ ماحول ہی اس طرح کا نہیں ملا ہوا کہ آپ 17 سال پہ جا کے آپ حملے کر دیں اور ہندوستان کو آپ فتح کر لیں. تو یہ کوالٹی، چونکہ آپ کے ارد گرد کا انوائرمنٹ نہیں ہے نا، ابھی آپ کو صرف بورڈ آفس کے پیپرز میں اور ٹیچرز کے اور اکیڈمیوں کے ریٹن ٹیسٹ میں اور فائنل پیپرز میں اور اینول پیپرز میں اسی میں پھنسایا ہوا ہے زندگی نے. تو فی الحال تو آپ محمد بن قاسم تو بن نہیں سکتے. تو اس میں لیکن چونکہ آپ نے اپنے آگے ٹیسٹ دینے ہیں، آپ نے اپنی آپ کو پروف کرنا ہے، تو اور خاص طور پہ جو لوگ ISSB میں جاتے ہیں، کمانڈ ٹاسک کا جہاں ٹیسٹ لیا جاتا ہے، جہاں ایون پروگریسو گروپ ٹاسک کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے، تو وہاں وہ دیکھتے ہیں کہ لڑکے میں کرنٹ یا اسپارک یا لیڈرشپ کوالٹیز جو ہیں وہ تھوڑی بہت موجود ہیں یا نہیں، یا یہ لیڈر اچھا بن سکتا ہے یا نہیں. تو اپنے آپ کو جو میں آپ کو گائیڈنس ابھی دینے جا رہا ہوں کہ کس طرح کی لیڈرشپ کوالٹیز آپ رکھیں. تو سب سے پہلے تو اپنی عمر کا دماغ میں رکھیں کہ آپ اس وقت کوئی علامہ تو ہے نہیں، ایک نارمل سے ینگ جوان ابھی آپ ہو رہے ہیں، اور جوان بھی ابھی آپ نہیں ہوئے، ابھی آپ کی جوانی چڑھ رہی ہے، اور آپ اس جگہ پہ جا کے ٹیسٹ دے رہے ہیں ملٹری انڈکشن کے لیے. تو ایک تو یہ نارمل سا رکھیں. تو اب اس میں نارمل میں کیا ہے کہ اپنی 3-4 چیزیں لیڈرشپ کوالٹیز پیدا کرنے کے لیے کیا کرنا ہے آپ نے، کہ پہلے تو کچھ اپنے اندر کوئی چیزیں جو نیگیٹیوٹی ہے، اپنے اندر کی کوئی چیزیں ہیں وہ اپنے اندر سے ختم کرنی ہیں، اپنے اندر سے وہ کوالٹیز ختم کرنی ہے. اور کچھ کوالٹیز ہیں جو آپ نے اپنے اندر پیدا کرنی ہیں. تو جو کوئی نیگیٹیوٹی ہے اس کو ختم کرنا ہے، جو پیدا کرنی ہے وہ کس طرح پیدا کرنی ہے. اور اس کے بعد تیسرا یہ ہے کہ پریکٹیکل لائف، کہ پریکٹیکلی آپ نے اپنی لیڈرشپ کوالٹیز کی پریکٹس کرنی ہے. اب کوئی اس کے لیے لیڈرشپ، آپ ملٹری انڈکشن کے لیے جا رہے ہیں، وہاں یہ تو نہیں ہے کہ آپ فوجیں جمع کر کے پریکٹس کس طرح کرنی ہے، فوجیں جمع کر کے آپ نے کسی ملک پہ حملہ کرنا ہے، یا ایک محلے سے دوسرے محلے پہ، یا ایک گلی سے دوسری گلی پہ کوئی اپنے دشمنوں پہ آپ نے حملہ کرنا ہے. تو اس طرح تو ڈیفینیٹلی نہیں ہو سکتا. تو کچھ کوالٹیز ہیں دیٹ یو ہیو ٹو اڈاپٹ اٹ. وہ اڈاپٹ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر بہتر لیڈرشپ کوالٹیز انشاءاللہ تعالیٰ ڈیولپ ہوں گی. سب سے پہلی چیز جو اپنے اندر یہ پیدا کریں، نو کی عادت ختم کر دیں. نو، نہیں، یہ نہیں کی عادت جو ہے اپنے اندر سے ختم کر دیں. پرانا مقولہ یا محاورہ بھی ہے، نا فنا، کہ جو نہ کرتا ہے وہ فنا ہوتا ہے. اب بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا بھی ہوگا اپنی پریکٹیکل لائف میں کہ جیسے ہی اسے کہیں، جو وہ بھی بات وہ شروع کرنے لگے، اس کا کام ہی پہلے نا کا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ٹیلی فون پہ آپ بات کریں دوست سے یا کسی سے، کہیں کیا حال ہے، وہ کہتا ہے نہیں ٹھیک ہوں. نہیں کا ورڈ اس کے دماغ پہ چڑھ چکا ہے. کھانا کھا لیا ہے، نہیں، ہاں کھا لیا. اب وہ پہلے نہیں کا ورڈ ڈال دیتا ہے. یہ نہیں جو ہے نا کوالٹیز زبان سے دماغ میں کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہوگا، یہ جو ہے لیڈرشپ ختم کر دیتا ہے. علامہ اقبال نے خواب دیکھا تو قائد اعظم نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ہو سکتا. انہوں نے کیا تو الحمدللہ ایک آزاد اور خود مختار ملک ہمیں ملا، جو کہ بڑا مشکل تھا، گوروں کے اور ہندوؤں کے منہ سے نکالنا بڑا مشکل کام تھا. بٹ یہ کہ ایک لیڈرشپ تھے تو اس سے چیز نکلی. دوسرا جو اپنے اندر اپنی کوالٹیز پیدا کریں کہ کان کھلے رکھیں.
آپ کے کان بڑے ہونے چاہیے. بڑے کا مطلب ہے سننے کے لیے بڑے ہونے چاہیے. اس میں ہر چیز آنی چاہیے. جو اپنے کان بند کر لیتا ہے، کرٹیسزم نہیں سن سکتا یا کسی کی بات نہیں سن سکتا، وہ لیڈر نہیں بن سکتا. پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ اس کے کانوں میں جو اللہ تعالیٰ نے سننے کی کیپیسٹی رکھی ہے وہ اس کو فلٹر کر لے کہ میں یہ بات سنوں گا، میں یہ بات نہیں سنوں گا. آپ اپنی کانوں کو کھلا رکھیں کہ ہر بات سنیں، اور اس کے بعد پھر وہ جو دونوں کانوں سے اندر جائے گا تو وہ پھر گرائنڈ ہوگا، مکسچر ہوگا، اور بیسٹ آف دی بیسٹ چیز آپ کے دماغ میں بننی چاہیے. تو اپنے کان کھلے رکھیں، آپ کو کانوں سے آواز آنی چاہیے. کرٹیسزم کوئی کرتا ہے، کوئی ٹونٹ کرتا ہے، کوئی چیز کرتا ہے، اس کو خندہ پیشانی سے لیں. وہ کانوں میں جو چیز جاتی ہے وہ جا کے آپ کے دماغ کو ڈیمیج نہ کرے، بلکہ دماغ کو نرش کرے، اس کو فریش کرے، اس کو ایک کوالٹی دے دماغ کو سوچنے کی. اور آپ کے کان مضبوط ہونے چاہیے، آپ ہر طرح کی بات سنیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ سب نے سنا بھی ہوا ہے، خطبہ دے رہے ہیں، بینگ خلیفۃ المسلمین، اربوں مربع میل کے مالک جو ہیں، وہ جو ہے لوگ کہتے ہیں، ایک بندے نے کھڑے ہو کے کہا کہ آپ قمیض جو ہے یہ کہاں سے بنوائیے. اتنی پاورفل شخصیت، سنا اور پھر جسٹیفیکیشن دی، اور ان سے بڑا لیڈر ہم نے زندگی میں سنا ہی نہیں ہے، دیکھا ہی نہیں ہے. اسی طرح جو ہے جب آپ یہ کرٹیسزم سنیں تو اپنے ساتھ غصے کو نہ ڈالیں. کوئی کرٹیسائز آپ کو کرتا ہے تو اس پہ غصے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یار آپ نے کپڑے کیسے پہنے، آپ کو بات کرنے کا طریقہ نہیں، آپ کو اس طرح نہیں. اس پہ غصہ نہ لیں، کیونکہ غصہ جب نیگیٹو چیز دماغ میں جاتی ہے، انسانی فطرت ہے کہ وہ اس کو نیگیٹو ایک چیز جب ٹکراتی ہے، پتھر آپ سے ٹکراتا ہے تو آپ کو ڈیفینیٹلی غصہ آتا ہے، چوٹ لگتی ہے، درد ہوتا ہے. تو وہ اس پہ درد یا غصہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ غصہ آپ کو پتہ ہے، حدیث پاک بھی ہے، غصہ عقل کو کھا جاتا ہے. تو غصے کو شیٹر کریں اپنے دماغ سے کہ غصہ نہیں آنا چاہیے، چاہے جس طرح کی بھی بات ہو. غصہ تو زندگی میں ہونا ہی نہیں چاہیے. اور جیسے یہ کرٹیسائز آتا ہے یا کوئی نیگیٹو چیز آتی ہے یا کوئی اور چیز آتی ہے، آپ کے کانوں کے تھرو آتی ہے، تو اس پہ عقل کا استعمال نہ جانے دیں. اور عقل کا استعمال کب جاتا ہے؟ جب آپ کو غصہ آتا ہے. تو اپنے اندر سے غصے کی عادت ختم کریں، اور اپنے جو چیز ہے اس کو ایک تو نہ کی عادت ختم کریں، غصے کی عادت ختم کریں، چیز کو پازیٹیولی لیں اور اس کو دیکھیں. اور دوسرا جو آپ نے کرنا ہے کہ بی میڈیوکر پرسن، کہ اپنے آپ کو نا آپ ایک اپنی ذہنی زندگی میں میڈیوکر ہو جائیں. کچھ ضروری نہیں ہے کہ میں میڈیوکر کا مطلب ہے کہ بات چیت میں، رہن سہن میں، ملنے ملانے میں. خاص طور پہ یہ جو جوانی کی اور اپنوں کی جو عمر ہوتی ہے، اس میں بندہ ایڈکٹڈ ہو جاتا ہے. اب ایڈکٹڈ کیا ہے؟ ایڈکٹڈ ایک تو ڈرگس کی میں بات نہیں کر رہا، وہ تو شدید نیگیٹو ہے. ایڈکشن ہوتی ہے کسی چیز میں ایکسٹریم نہ ہو جائیں. کسی دوست کے ساتھ کھیل رہے ہیں یا اس دوست کے ساتھ بیٹھنے کا مزہ آ رہا ہے تو بالکل اس کے ہر وقت ہی اس کے ہو کے نہ رہ جائیں کہ صبح بھی اس کے پاس ہے تو شام بھی اس کے پاس ہے تو دن بھی اس کے پاس ہے، راتیں بھی اس کے پاس گزر رہی ہیں. ایسی چیز نہ کریں. ایون رشتہ داروں کے پاس جو جاتے ہیں، ایڈکٹڈ نہ ہو جائیں. کسی کزن کے ساتھ آپ کو بڑا اچھا دل لگ رہا ہے یا آپ کا اچھی کیمسٹری بن رہی ہے، تو اس پہ یہ نہ ہو کہ آپ 24 گھنٹے ان لوگوں کے گھر میں گھسے. قدر کھو دیتا ہے روز کا آنا جانا. یہ آنے جانے سے ریلیٹڈ بھی ہے، اور یہ ایسے بھی ہے کہ آپ ایڈکٹڈ نہ ہو جائیں کہ کسی چیز کو جو آپ کو بری لگ رہی ہے وہ بری لگی جا رہی ہے، کوئی اچھی ہے تو اچھی لگے جا رہی ہے. ہر ایک کو ملنے ملانے میں، کیونکہ ملنا ملانا بھی ایک لیڈرشپ کی انٹریکشن جو ہے بہت اچھی کوالٹی ہے. اس میں ایڈکٹڈ نہ ہو جائیں، ایکسٹریم نہ ہو جائیں. کسی کو کہیں نہیں مجھے تو یہ برا لگتا ہے تو پھر برے میں آپ اس کی ماں بہن ایک کرے جا رہے ہیں، اور کوئی اچھا لگ رہا ہے تو پھر بالکل اسی کے ہر وقت اسی کی جگہ پہ بیٹھے رہتے ہیں. وہاں بندہ بہت بری طرح بریک ہوتا ہے. اپنی پرسنالٹی رکھیں، ہر ایک سے ہر وقت ملنا ملانا، کھیلنا کودنا، نمازیں ہر وقت پڑھنا، یہ اسلام میں یہ ایسی چیز نہیں ہے. ہر چیز کو بیلنس رکھا گیا ہے. سرکار دو عالم ہمارے پاس بہترین ایگزامپل ہیں، ہر جگہ پہ نظر آتے ہیں. 11 شادیاں ماشاءاللہ کی ازواج مطہرات اور امہات المومنین نے، کسی نے آج تک یہ نہیں کہا کہ سرکار نے ہمیں ٹائم نہیں دیا پورا. کسی نے کسی صحابی کسی جنگ میں کسی نے نہیں کہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دماغ اس طرف سے یا ان کی جو سوچ تھی اس طرف سے انہوں نے پردہ پوشی فرما لی تھی. ایسا کچھ نہیں تھا.
سپہ سالار بہترین نظر آتے ہیں، دوست ہیں تو دوست بہت بہترین نظر آتے ہیں، شوہر ہیں تو شوہر بہترین نظر آتے ہیں، والد ہیں تو والد بہترین نظر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے بہترین بندے کہلاتے ہیں۔ اتنی بیلنس پرسنالٹی تھی۔ تو ایڈکشن نہ ہو جائے، ہر چیز میں بیلنس رکھیں، اپنے آپ کو بیلنس سے نہ نکلنے دیں۔ اگلی کوالٹیز یہ رکھیں جو لیڈرشپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ 2-3 چیز، جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ نو کو بھول جائیں، نہ کہیں زندگی میں، اس طرح ہاں بھی نہ کہیں ہر وقت کہ جو چیز ہے کہ میں نے کنویں میں جمپ لگانی، ہاں جی چلو جمپ لگاتے ہیں، ایسے نہیں کرنا، عقل کا استعمال نہیں جانے دینا۔ ساتھ ساتھ اس کے کہ 2 چیزوں کو اس میں ایڈ یہ کریں کہ کیا ہوگا، ایک یہ کیا ہوگا چھوڑ دیں، اور کیوں ہوا مطلب مایوسی کہ اس پہ کیوں ہوا، ایسے نہ ہوتا، یا ایسے بہت اچھا ہو گیا تھا، ایون بہت اچھا ہو گیا تھا، اسی کو یاد کر کے اس کی یاد میں نہ بیٹھے رہیں کہ جی بڑا اچھا ہو گیا تھا، جو ہو گیا وہ ہو گیا، جو ہونا ہے کیا ہوگا اس کے لیے یہ پریشانی نہ شروع کر دیں کہ کیا ہوگا، یار میں ICSB کے لیے جا رہا ہوں تو کیا رزلٹ آئے گا، کس طرح آئے گا، جو آئے گا اس پہ کون سا آپ کے سوچنے سے کوئی مسئلہ ہو جائے گا، کیا ہوگا اور کیوں ہوگا، یہ بہت بڑی صفت ہے، یہ نہ کریں، اور اس یہ آپ کو ڈیمیج کرے گا۔ کیا ہوگا میں آپ کے پاس، فیوچر تو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، کیوں ہو گیا وہ دوبارہ تو آ نہیں سکتا، وقت گزر گیا ہے، کیا ہوگا اس کا آپ کو پتہ ہی نہیں، جب ان دونوں کا پتہ ہی نہیں ہے تو فکر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ لیڈرشپ کوالٹیز کو جس بندے میں یہ موجود ہوں یا پیدا ہو رہی ہوں، اس کو یہ 2 چیزیں بڑی ڈیمیج کرتی ہیں کہ وہ فیوچر کے بارے میں سوچ رہا ہو اور پچھلی مایوسی کو سوچ رہا ہو یا پچھلی خوشیوں کو بھی سوچ رہا ہو۔ تھنگز آر گون، ونس گون تو گون، تھنگز آر کمنگ، لیٹ اٹ کم، ونس دے آر کمنگ آئی ول فیس، کیونکہ آئی ایم ہیئر ٹو فیس دیم۔ کیا ہوگا اللہ پاک خیر کرے گا، زندگی جو ہے اتار چڑھاؤ کا چلتی رہتی ہے، تو اس پہ آگے کا فیوچر کا سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، اور مایوسی نہیں لینی، خاص طور پہ جب پچھلے بیکس ورڈ ہوتے ہیں، پچھلا سوچتے ہیں تو اس پہ کوئی گناہ، مایوسی گناہ ہے، تو بہت بڑی اسٹیٹمنٹ ہے کہ مایوسی جو ہے وہ آپ کو پچھلا سوچ کے مایوسی ہو تو وہ گناہ ہوتی ہے۔ تو مایوس نہیں ہونا۔ کون سا اچھا ٹائم ہے، واٹس ایور یو آر ڈوئنگ ناؤ، دس از دی ٹائم از دی بیٹر ٹائم، کیونکہ یہی میرے ہاتھ میں جو میں کر رہا ہوں، جو گزر گیا نا وہ میرے ہاتھ میں ہے، جو آنے والا ہے وہ بھی میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اور پتہ بھی نہیں ہے مجھے، تو واٹ از دی نیڈ آف ورنگ آف آل دیز جو بیڈ یا آڈس تھنگس۔ آخری میں جو 2 چیزیں میں آپ کو بتانا چاہوں کہ لیڈرشپ کی ایک کوالٹیز یہ بھی ہے کہ زیادہ باتیں جو ہے نا وہ بھی آپ کی عقل کو ختم کرتی ہے، زیادہ باتیں نہ کریں، ایک مسئلہ یا ایک مسائل آ جائے وہ ہر ایک کو اس کو گرائنڈنگ نہ کرتے رہیں، رگڑتے نہ رہیں، میں اس سے بھی مشورہ کر لوں، اس سے بھی مشورہ کر لوں، مشورے ضرور کر لیا کریں، گائیڈنس ضرور ہے، 4-5-6 کشتیوں کے سوار نہ ہوں، بیڑا غرق ہو جاتا ہے، بالکل حشر ہی ہو جاتا ہے۔ جو چیز آئی ہے دماغ میں اکا دکا سے پوچھا کیا، بیسٹ آف دی بیسٹ نکالا اور اس پہ عمل کر لیا، کیا ہوگا یہ نہیں سوچنا، اس لیے زیادہ باتیں نہ کریں، زیادہ ڈسکشن نہ کریں لوگوں سے، یہ بہترین لیڈرشپ کوالٹیز ہیں، یہ آپ کو میری پریکٹیکل لائف کی میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں، اور ویسے بھی یہ بڑے بزرگ بھی یہی کہتے ہیں کہ زیادہ باتیں اچھی نہیں ہوتی، جس طرح کہتے ہیں نا زیادہ کھانا، زیادہ بولنا، زیادہ سونا ڈیمیج کرتا ہے آپ کو بہت بری طرح، تو یہ آپ کو ڈیمیج کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بڑوں کی باتیں سنیں، جو بڑے ہیں، بڑے بزرگ ہیں، آپ سے بڑا ہے، آپ کا استاد ہے، آپ کا ٹیچر ہے، آپ کے گھر والے ہیں، آپ کے بزرگ ہیں، والدین ہیں، ان کی باتوں کو سنیں، بڑی حکمت ہوتی ہے، اور سنیں خاموشی سے، اور اس کو اپنے دماغ میں ہوئی نا کہ سننے کی عادت پیدا کریں، سنیں، اس میں پیدا کر کے پھر اپنے دماغ میں ایک بیسٹ چیز بنائیں، اور بیسٹ چیز بنانے میں بھی بڑوں کی گائیڈنس لازمی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی ہم نے لیڈرشپ کی بات کی، وہ لیڈر ایسے تو نہیں پیدا ہوئے، وہ سرکار دو عالم کی صحبت میں رہے، ان سے بات چیت کرتے رہے، ان کی گائیڈنس لیتے رہے، پھر ان سے وہ چیز ایسا کمال لیڈر نکلا کہ قیامت تک کوئی مثال نظر نہیں آتی آگے۔ تو بڑوں کی باتوں کو سنیں اور ان پہ عمل بھی کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ لاسٹ میں چیز کہنا چاہوں گا، لیڈرشپ کوالٹیز پریکٹیکل کے بغیر نہیں آتی۔ لیڈرشپ کوالٹیز لیں تو پریکٹیکل کے بغیر پاسبل نہیں ہے۔ پریکٹیکل مطلب میں آپ کو کہوں، لیٹ سپوز میں آپ کو 10 بکریاں دے دوں کہ جائیں جا کے چرا کے آئیں، 10 بھینسیں دے دوں میں آپ کو چرا کے آئیں، وہ بھینسیں چرانے کا جو فن ہے، ان کو لیڈ کرنے کا، ان کو گائیڈ کرنے کا، ان کو کنٹرول کرنے کا فن اسی وقت آئے گا جب بھینسیں ایکچوئل میں آپ کے پاس ہوں گی۔ میں کاغذ میں آپ کو بھینسیں دے دوں، وہ آپ کا کبھی بھی نہیں آئے گا۔ کاغذ میں آپ کو کہوں کہ جی میں کہوں جی 10 بکریاں ان کو چرائیں، تو وہ 10 بکریوں کو چرایا اسی وقت جائے گا جب آپ جو ہے
بکریاں پریکٹیکل آپ کے پاس ہوں گی، وہ بکریاں ہوں گی تو پریکٹیکلی آپ کریں گے۔ والدین اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں، جن والدین کی اولاد ہی نہیں ہے وہ تربیت ان کو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ جب ان کو اللہ تعالیٰ چھوٹا بچہ دیتا ہے تو وہ ان کو والدین کو اعزاز ملتا ہے تو وہ اس کو تعلیم و تربیت کرتے ہیں، جبھی ان کے اندر پتہ چلتا ہے۔ ایک بچے کی تربیت کرتے ہیں تو ڈفرینٹ ہوتا ہے، دوسرا بچہ ہوتا ہے اس کی اور اچھی تربیت ہوتی ہے، تیسرے کی اور اچھی ہوتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ تربیت جو ہے یہ پریکٹیکل کے بغیر لیڈرشپ کوالٹیز نہیں آ سکتی۔ اس پریکٹیکل کے لیے کیا کریں؟ گھر میں بیٹھ کے ماں کو کھانا بناتے ہوئے دیکھ لیا کچن میں، ماں ابا جی کو کام کرتے ہوئے دیکھ لیا، دوستوں کو فٹ بال کھیلتے ہوئے دیکھ لیا، خود ویڈیو گیم کھیل لی اور خود بھی اس کے ایڈکٹیڈ ہو گئے ویڈیو گیم کی، جس سے میں نے کہا نا ایڈکٹیڈ نہ ہوں۔ گھروں میں بیٹھے ہوئے آخر میں ایڈکشن پہ چلے جاتے ہیں کہ ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں یا اور کوئی کام کر رہے ہیں، یا گھر میں بیٹھے ہیں تو گھر میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں، دوستوں کے ساتھ ہیں تو دوستوں کے ساتھ ہی نکلے ہوئے ہیں، بیلنس پرسنالٹی نہیں ہوتی۔ پریکٹیکل لائف کے لیے اکیڈمی کو جوائن کرنا ضروری ہے، اور اکیڈمی بھی وہ ہو جو آپ کو 24 گھنٹے مانیٹر کرے، آپ کی بات چیت کو، آپ کے گھر کو، آپ کے اٹھنے کو، بیٹھنے کو، بالوں کو، ہاتھوں کو، ڈریسنگ کو، بات چیت کو۔ تو پریکٹیکل کے بغیر لیڈرشپ کوالٹیز مجھے نظر نہیں آتی۔ کوئی دنیا میں کوئی لیڈر گھر میں بیٹھ گئے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں بیٹھ کے لیڈر نہیں بنے، جہاد میں، جنگوں میں حصہ لیا، سرکار دو عالم کے ساتھ بیٹھے رہے، تو پھر جا کے لیڈرشپ کوالٹیز آئیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی، حضرت عمر بن عبدالعزیز، یہ سارے گھروں میں بیٹھ کے لیڈر نہیں بنے۔ ٹیپو سلطان کی بات کرتے ہیں، گھر میں بیٹھا رہتا اور پھر لیڈر بن جاتا، تو یہ پاسبل نہیں ہے۔ تو فار لیڈرشپ اپنے آپ کو اپنی لائف کو ہجرت پہ لائیں، گھر سے اچھی کسی جگہ پہ جائیں، اور خاص طور پہ اکیڈمی ہمارے پاس تو یہ 1-2 چیزیں رہ جاتی ہیں، تو اس طرف جا کے اپنی لیڈرشپ کوالٹیز کو اور نکھاریں اگر کوئی بندہ نکھارنے والا ہو تو آئی ہوپ کہ لیڈرشپ کی چھوٹی موٹی چیزیں آپ کی سمجھ میں آئی ہوں گی۔ تو تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو اینڈ اللہ حافظ۔